بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہے طاہر نعیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی دیکھیے سائفر ٹرائل ہوا اور اس میں بڑی ہی ایکسپیڈائٹلی جج صاحب نے عمران خان کو سزا دے دی اور شاہ محمود قریشی جو سابقہ وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی اس میں سزا ہو گئی۔ ان کی اپیلوں پر سماعت آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور مسٹر جسٹس گل حسن صاحب اس پہ سماعت کر رہے ہیں۔ فیئر ٹرائل کی تو اس میں دور دور تک کوئی دور دور تک بھی ایسی کوئی مثال نہیں مل رہی یا فائل سے نظر نہیں آ رہا کہ دونوں اکیوز پرسن کو یا اپیلانٹس کو فیئر ٹرائل ملا۔ اور ریسنٹلی بھٹو کے کیس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فیئر ٹرائل پہ تو اتنی 40 سال پرانا کیس کو یہ قرار دیا ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے نہیں ملا۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک مرحلے پر باقاعدہ سرکاری گواہان کو اکیوز پرسن کی طرف سے سرکاری گواہان پر سرکاری وکلاء کے ذریعے کراس ایگزامن کروایا گیا، جسے معاف کیجیے گا جس کو اردو میں جرا کہتے ہیں عام فہم الفاظ میں۔ تو یہ سارے معاملات کو ہونے کے بعد جیسے جیسے اپیلانٹ کے وکلاء سلمان صفدر چیزوں کو کھول رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، کورٹ کو سبمٹ کر رہے ہیں کہ اس کیس میں یہاں بھی جو ہے وہ لیکوناز چھوڑ دیا گیا، یہاں بھی لیکوناز چھوڑ دیا گیا، یہاں بھی۔ اچھا، اس ٹرائل میں ایک بات اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی اس ٹرائل کا آغاز کیا اور جہاں جہاں پہ فیئر ٹرائل کو روکا گیا وہیں پہ اپیلانٹ اکیوز پرسن کے کونسلز نے جو بھی غیر قانونی آرڈر تھا معاف کیجیے گا اس کو چیلنج کیا، اور پھر وہ اپیلیں منظور ہوتی گئیں ان آرڈرز کے خلاف اور کورٹ اس پہ ڈائریکشنز دیتی گئی۔ یہ ساری تمہید باندھنے کا اس وقت جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے، آپ سے شیئر کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس کیس کو ریمانڈ کر دیا جائے کہ بنیادی طور پر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی، اور اس ناکامی کی بنیاد پر جو بھی شک کا فائدہ ہو، جو بھی لیکوناز ہو پروسیکیوشن، اس کا فائدہ ہمیشہ اکیوز پرسنس کو جاتا ہے اور وہ باعزت انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ دونوں اکیوز پرسن جو ہیں وہ بری ہوئیں اور بری ہونا بھی چاہیے۔ ریمانڈ کی اس کیس میں کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ریمانڈ ان کیسز میں ہوتا ہے جن میں یک لخت ٹرائل ہو جائے، آ جائے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے پاس، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہی ہے۔ اگر کوئی آرڈر وہاں اپیلیبل نہ ہوئے ہوں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو واپس کر دیا جائے تاکہ اس لیکوناز کو دور کر لے پروسیکیوشن، یا دوبارہ کورٹ جو ہے اس کو سن لے۔ لیکن اس کیس میں ایک بات یہ طے ہے کہ پروسیکیوشن اور وکلاء صفائی ہر معاملے پر جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو نوک کرتے رہے اور آرڈر لا کر انہیں دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سماعت تو راتوں کو بھی جاری رہی، اور یہ فیئر ٹرائل کی بات نہیں ہے۔ وکلاء نے وہاں یہ بھی وکلاء صفائی نے کہا، اپیلانٹ کونسلز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ ہم صبح 10 بجے انٹر ہوتے تھے اور رات کے 12 بجے تک بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کوئی وقفہ کیے، بغیر جو ہے کسی دوسری بشری تقاضے کو پورا کیے سارا دن ٹرائل کرتے تھے، اور پھر جب
کوئی مجبوری بن گئی، کسی کونسل کی ریکویسٹ کی گئی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کو تو ہم نے جج صاحب نے فرمایا کہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کر دیا۔ اور کرنے کے بعد اب اگر یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس اپیل کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، ریمانڈ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں، اور فیصلہ بھی ایسا ہے جو بظاہر آبزرویشنز بھی نظر آ رہی ہیں، اور جتنی اس پروسیکیوشن ناکام ہوئی ہے اپنا کیس نیچے اپیلیٹ ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ پروو کرنے میں، اس میں بریت تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ وٹ پہ پڑی ہے، تو اس میں بڑی امید ہے کہ دونوں اکیوز پرسن شاہ محمود قریشی اور جناب عمران خان بانی چیئرمین تحریک انصاف باعزت بری ہوں گے، اور جیسے ہی وہ باعزت بری ہوں گے دیگر کیسز میں تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو سب جانتے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔